اللہ تعالیٰ شانہ نے کچھ کلام ایسے رکھے ہیں جن کے اندر ضرر پہنچانے کی طاقت ہے، اس کو سحر اور جادو کہتے ہیں۔ جادو کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، جادو کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے۔ جادو کی بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 صورتیں نازل کی گئی، اسی لیے کیونکہ آپ پر جادو کیا گیا تھا، وہ جادو کا اثر ظاہر کرنا تھا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اصل میں تو نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں، لیکن جب مدینہ شریف میں ایک یہودی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور جادو کے اثرات بھی آپ کے جسم مبارک پر آ گئے تھے، لیکن ان اثرات کا دائرہ آپ کے نبوت تک نہیں پہنچا، آپ کے دین تک نہیں پہنچا، آپ کی ذات تک پہنچا۔ ٹھیک مثلا یہ کہ بے قراری تھی، نیند نہیں آتی تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، کھانا کھا لیا پھر بھول گئے کھانا کھایا یا نہیں، پانی پیا پھر بھول گئے پانی پیا یا نہیں، پھر پانی منگوایا، بس ان چند چیزوں تک اس کے اثرات تھے۔ تو جب قرآن میں جادو کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں جادو کا تذکرہ ہے، جادو سیکھنے والوں کے لیے سخت ترین الفاظ اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جادو کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا، اس کا طب یہ ہے کہ جادو ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جادو شادو، تو ان کی سوچ اور ان کی رائے غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ شانہ نے چیزوں کے اندر اچھے اور برے اثرات رکھے ہیں، اسی طرح سے کلام کے اندر بھی اچھے اور برے اثرات رکھے ہیں۔ آپ کسی انسان کو بلا وجہ سخت باتیں کہہ دیں یا گالی گلوچ کریں، تھوڑی دیر میں اس کا موڈ خراب ہو جائے گا اور مشتعل ہو جائے گا، بلکہ زیادہ گرم ہو جائے گا، تو آگ لگ جاتی ہے حالانکہ الفاظ سے۔ آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے میں تو کھیل رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا لفظوں میں کتنا اثر ہے، تو وہ کہے گا یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا، پیشاب اس کا بند ہو گیا، اس زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم، جس کو آج کی دنیا میں بھی کہتے ہیں فادر آف میڈیسن، شیخ بولی سینا، وہ لایا گیا، تو اسے نبض پکڑا، کھٹ سے بتا دیا کیا پریشانی ہے۔ ساتھ میں بزرگ بھی آئے گئے، وہ بزرگ سے کہا کہ حضرت بادشاہ صاحب کا بچہ جو ہے اس کا پیشاب بند ہو گیا ہے، تو اس نے کچھ پڑھ کر کے پھونک مار۔ تو شیخ بولی سینا نے کہا پھونک سے کیا ہوگا، اس کو فلانی پریشانی ہے، وہ دوائی دیں گے پریشانی دور ہوگی، پھونک سے کیا ہوگا۔ تو بزرگ حیران ہو گئے کہ شیخ ولی سینا جیسا فلسفی اور جیسا سائنٹسٹ اور جیسا ڈاکٹر اور جیسا حکیم اور میڈیسن کا ماہر کیا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر پھونک مار کر کے، پھونک مارنی چاہیے بچے کو، انہوں نے کہا کیا ہوگا ان پھونکوں سے، اس کو دوائی دیں گے تب یہ ٹھیک ہوگا۔ تو خیر پھونک سے ہوگا یا نہیں ہوگا الگ مسئلہ ہے۔ تو اس بزرگ نے کیا کہا، اس نے کہا ہم نے سنا تھا کہ شیخ ولی سینا بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے حکیم ہیں، فلسفی ہیں اور میڈیسن کے ماہر ہیں، اور آج پتا چلا یہ تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو جو ہی اس نے یہ لفظ سنا اس کو آگ لگ گئی، اور اس کے بعد پھر وہ پڑھ کر کے بچے کو پھونک مار رہے ہیں، پھر کہا نہیں نہیں